جی السلام علیکم. جی آغا صاحب، تو ابھی تک تو اللہ حفاظت کر رہا ہے، لیکن وہ کر رہا ہے جو الفاظ اور تلفظ خانہ کعبے میں ادا ہو رہا ہے. اب جو اللہ نے کاشف صاحب کو یہ کیا کہنا چاہیے ٹیلنٹ دیا ہے، تو عربی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے، اور الفاظ کے صحیح معنی کا کھول ڈالنے کا کام ان سے بہتر ابھی تک مجھے. تو بہرحال میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو حجت ہے نا، جو حفاظت ہے یہاں تک کہ تلفظ کی بھی، وہ تو اس وقت قائم ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی مجھے گائیڈ کر دیں. یہ حافظون والی بات صحیح ہے. تو اب جو بیان ہے علم البیان، تو وہ جو علم البیان ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ تو اللہ تو حفظ نہیں کرتا، انسان کر رہا ہے نا حفظ. انسان حفظ کر رہا ہے اور نام اللہ لگا رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. پھر بیان انسان کر رہا ہے، کاشف صاحب کر رہے ہیں فار ایگزامپل، اللہ کہہ رہے ہیں میں بیان کر رہا ہوں، نانو کا لفظ ہے. تو کر انسان ہی رہا ہے لیکن اللہ اس کی اونرشپ لے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. تو اس میں میری ذاتی طور پہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے، مرتے دم تک رہے، کہ یہ جو بہتر فرقے بنے ہوئے ہیں وہ تو بنے ہوئے ہیں اہل حدیث کے. اب یہ 72 یا 72 100 فرقے قرآنسٹ کے بھی نہ بن جائیں، اور بظاہر بن رہے ہیں بلکہ وہ زیادہ بن رہے ہیں. میں بھی ایک قسم سے قرآنسٹ ہی اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہوں. بیٹھ کے ایک حج کر لیں آپس میں بیٹھ کے، حجت پوری ہو جائے، بحث کر لیں اور ایک دوسرے کو قائل کر لیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کسی نے بھی نہیں کیا اور کرے گا بھی کوئی نہیں، کیونکہ ادھر شیطان آ جاتا ہے بیچ میں. ہاں، دشمن ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی آپ کا میسج سنا ہے اشرف بھائی کے تھرو. اچھی بات ہے آپ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، لیکن انفارچونیٹلی جو یہ سب باتیں ہیں یہ وہ ہیں جو گھومتے پھرتے لوگوں تک پہنچتی ہیں. اس میں قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کچھ نہیں ہے. آپ خود سوچئے، اگر اللہ قرآن سکھانا چاہتا تو کوئی دنیا میں ایسا ہوتا کہ جس کو قرآن نہ آتا؟ یہ سوچئے گا. ایسا نہیں ہے. وہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے علم القرآن، وہ مولویوں کے گھڑا ہوا حوالہ ہے. وہ حوالہ اس لیے بنایا کہ ہمیں اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے. مولوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے قرآن سکھا دیا ہے، اب ہم لوگوں کو سکھائیں گے. اور ساتھ دوسری آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ایک ہی بندہ دین کی تعلیم کے لیے کافی ہے. تو ہم نے دین کی تعلیم لے لی، اب وہی جو بندہ دین کی تعلیم لے چکا ہے وہی لوگوں کو پڑھائے گا، تو یہ سب کے لیے کافی ہے. یہ دو آیتیں مولوی کوٹ کرتے ہیں. اب آپ ملاحظہ فرمائیے اصل میں کہا کیا جا رہا ہے اس میں. الرحمن علم القرآن. قرآن جو لفظ ہے عربی زبان کا، اس کے آپ روٹ ورڈ پہ جائیے اگر، تو یہی لفظ جو ہے یہ اکٹھا ہونے، گیٹ ٹوگیدر ہونے، اور ایون اقران شادی کرنے کو بھی کہتے ہیں. شادی میں بھی ملاپ ہوتا ہے، دو شے کا ملاپ. اور قرآن جو ہے وہ خود بھی ملاپ ہے، یعنی مل کر چل رہا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے وہ نازل ہوا ہے. تو اقران شادی کو جب کہا روٹ ورڈ وہی ہے، تو وہ روٹ ورڈ قرآن میں آیا ہے. ایکٹیو پارٹیسیپل ہے یہاں پہ آیا ہوا یہ جو علم القرآن. تو الرحمن علم القرآن کا مطلب کیا ہوا کہ جو علم ہے نا، علم یہ عربی زبان میں سائنس کو کہا جاتا ہے. کلیت العلوم عربی کی یونیورسٹیز میں لکھا ہوتا ہے، یعنی فیکلٹی آف سائنس. لیکن ہمارے ہاں عالم اسے کہتے ہیں جو مولوی ہوتا ہے، جسے بالکل کسی شے کا علم ہی نہیں ہوتا، اس کو ہم عالم کہہ دیتے ہیں. جبکہ عربی زبان میں اور عربی ملکوں میں عالم اسے کہتے ہیں جس کو سائنٹسٹ کہا جاتا ہے. تو الرحمن علم القرآن کا مطلب یہ ہے کہ رحمان نے وہ سائنٹیفک نالج دیا. کس چیز کا؟ اس اکٹھے کرنے کا، گیٹ ٹوگیدر کا. کیا اکٹھے کرنے کا؟ الرحمن علم القرآن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا. علمہ البیان، اس کے سائنٹیفک بیان کے مطابق. علمہ، کہ اس کا سائنٹیفک بیان جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کے اوپر ہے. اور انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ گیٹ ٹوگیدر سے، اسے اکٹھا کیا گیا.
یہ بتایا جا رہا ہے. ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے کہ آسمان کی بات ہوتے ہوتے ایک دم زمین کی بات آ گئی. ایک بات ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن سکھایا، اس کے بعد ہوا کہ انسان کو تخلیق کر دیا. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی تحریر میں ایسا نہیں ہوتا. ہم نے تو قرآن کے ساتھ مذاق کر دیا ہے. کس تحریر میں ایسا ہوتا ہے کہ بات کہیں کی ہو اس کے بعد کہیں اسے ملا دیا جائے اسی جملے میں؟ ایسا نہیں ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سائنٹی طور پر گیٹ ٹوگیدر کیا دو اشیاء کو، اس کے بعد انسان کی تخلیق ہو گئی، یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ سیدھی اور یہ سائنٹیفک بات بھی یہی ہے. اور آگے دیکھیے پوری آیات ہی جو آگے آ رہی ہیں اسی پہ ہیں، اسی چیز میں ہیں. انسان کی تخلیق، ستارے، سیارے، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ان سب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. یہ تخلیق کے اوپر بات ہے بھائی، یہ قرآن سکھانے کی بات نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ نے حافظون کا بھی بات کی ہے. لحافظون آپ دیکھیے، مومنون جہاں واو اور نون آئے آخر میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی زبان کا ساؤنڈ پلورل. ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ، بلکہ ایک نہیں، عربی میں تو دو بھی ہوتا ہے نا، دو سے زیادہ. تو لحافظون میں حافظون جو ہیں وہ دو سے زیادہ لوگ ہیں بھائی، دو سے زیادہ لوگ ہیں. وہ اللہ کدھر ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے نا. اللہ ہوتا تو حافظ آتا. اس پر ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، اس پر لکھا بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اس پر غور فرمائیے گا. ایسا نہیں ہے. اور حفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ مینٹین کرنا، کسی چیز کو دہرانا، سرکولیٹ کرنا. محافظ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دور کرتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے، وہ سرکولیشن ہوتی ہے اس کی. اور حافظ قرآن کیا کرتا ہے؟ یا ہم کسی چیز کو جو حفظ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ دماغ میں گھماتے رہتے ہیں، دماغ میں گھماتے رہتے ہیں، وہ چیز تو حفظ ہو جاتی ہے، وہ مینٹین ہو جاتی ہے. تو اللہ مینٹین کرتا ہے، اور اس مینٹین کرنے کے لیے لحافظون لوگ ہیں جن کے ذریعے وہ مینٹین ہو رہا ہے. اصل میں تو کہا یہ جا رہا ہے، لیکن اب ہمارے نظریات وہ بن گئے ہیں جو کہ غلط تراجم کی بیس پہ ہیں. قرآن کے 100% تراجم غلط ہیں، اور کوئی بھی اسے صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. کیوں؟ ہمارے عقائد، ہمارا کم علمی بھی ہمارے اندر ہے. عالم وہ ہے جو جسے بالکل پتہ نہیں ہے، وہ عالم ہے. نہ اسے قرآن کی زبان آتی، وہ عالم ہے. اور پھر آپ نے اہل قرآن کی بات کی ہے. بھائی سب سے زیادہ گند اہل قرآن نے ہی ڈالا ہے. ہم ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ گند انہی لوگوں نے ڈالا ہے. ان کی رسی جب سے کھلی ہے نا، بس ایک شخص نے رسی کھول دی کہ یار اس کو چھوڑو، مفہوم نکالو. اب مفہوم تو کسی کا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ مفہوم نکالتے ہیں، جو جس کے دل میں آیا وہ مفہوم نکال دیا. وہ سراسر غلط ہے، بالکل وہ غلط ہے بھائی. ایک بات کے اوپر آنے کے لیے حجت کیوں کرنی چاہیے؟ آپ کہتے ہیں حجت تمام کر دیں. بھائی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو حجت کرنے کی ضرورت نہیں. الفاظ دیکھیں اور اس پہ بات کر لیں بس. حجت تب ہوتی ہے جب ہمیں اتفاق کرنا ہو کسی بات پہ. الفاظ ہیں، الفاظ پہ اتفاق آٹومیٹک ہے. الفاظ پہ اتفاق کسی کا ہو نہ ہو، الفاظ جو کہہ رہے ہیں، جب ہر کوئی اس کو مانے گا کہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں تو اتفاق ہی ہے نا. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے تو اس پہ سب مان لیں. الفاظ، قرآن صرف اور صرف اپنے الفاظ میں ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.